أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق دی آپ احباب کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں اور حدیث مبارکہ کے بعد حدیث مبارکہ کی روشنی میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت مولانا عبد المنان صدیقی حفظہ اللہ، علامہ طارق محمود یزدانی حفظہ اللہ، رانا نعمت اللہ ظفر صاحب اور دیگر رفقاء احباب جماعت اور آپ احباب جو سامنے موجود ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قیمتی وقت نکال کر آپ تشریف لائے۔ دور حاضر میں بہت سے فتنے اٹھے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ہر آنے والا فتنہ وہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا، یرقق بعضها بعضا۔ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی نیا فتنہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ پچھلا فتنہ تو شاید کچھ نہیں۔ اس حوالے سے بڑی ضرورت ہے اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کی جائے، لیکن اس موضوع کے حوالے سے یہ بات ملحوظ رہے، الحاد یہ ایک خشک سا موضوع ہے، اس کے اندر پوری دلجمی اور توجہ جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدے کے مسئلے کے اندر تھوڑی سی بھی بے اعتنائی بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی بھائی کو میری گفتگو کچھ ثقیل محسوس ہو تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں، لیکن انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو آسان سے آسان الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ الحاد یہ لحد سے بنا ہے، باب افعال کا مصدر ہے۔ لحد کا مطلب ہوتا ہے راہ حق سے ہٹ جانا،
درمیانے راستے کو چھوڑ کر ایک سائڈ پر ہو جانا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اس لفظ کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ بغلی قبر، اس کو عربی زبان کے اندر لحد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سائڈ پر ہوتی ہے۔ تو الحاد کا لغوی طور پر مطلب یہ ہوا راہ راست کو، درمیانے راستے کو، صراط مستقیم کو چھوڑ دینا۔ اس لغوی مفہوم کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو الحاد شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ موجود ہے۔ شیطان نے ان کو ورگلایا، یعنی شیطانی قوت جو ہے وہ موجود ہے شروع سے، وہ انسانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن الحاد کا جو جدید مفہوم ہے، وجود باری تعالیٰ پر عدم یقین، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، یعنی یہ اصطلاحی مفہوم، جدید مفہوم، اس کو سامنے رکھیں تو یہ نظریہ پرانا نہیں ہے، کیونکہ لوگ شروع سے ہی وجود باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو مانتے آئے ہیں۔ بہت بعد میں لوگوں نے شکوک و شبہات کی بنیاد پر وجود باری تعالیٰ کا انکار کیا، اور خاص طور پر جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور بگ بینگ کی تھیوری جو ہے، یعنی ایک دھماکہ ہوا اور کائنات جو ہے بننا شروع ہو گئی، یہ جب لوگوں کے سامنے آئی تو ملحدین جو پہلے منہ چھپاتے پھرتے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس اب بہت بڑی دلیل جو ہے وہ آ گئی ہے، لہذا ہم سچے ہیں، اور انہوں نے بڑے زور شور کے ساتھ تبلیغ شروع کر دی اور کئی طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو مذہب سے بیزار کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں لوگ وجود باری تعالیٰ کے منکر ہوتے گئے۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے یہ نظریہ کوئی پرانا نہیں ہے۔ الحاد، اس کا ایک مترادف جو ہے وہ دہریت ہے۔ تا جو ہے یہ نسبت کی ہے، دہر زمانے کو کہا جاتا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، چونکہ یہ لوگ اپنی زندگی کو، اپنے مرنے کو، سارے معاملات کو زمانے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہمیں بنانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا خالق کوئی نہیں ہے، بس زمانے کی گردش ہے جو ہمیں پیدا کرتی ہے، مارتی ہے، ہم آتے ہیں جاتے ہیں، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے۔ اس لیے اس نظریے کو دہریت بھی کہا جاتا ہے۔ لادینیت ایک اس کا مترادف ہے، لادینیت یعنی کوئی دین نہیں۔ یہ لوگ کسی دین کو نہیں مانتے، کہتے ہیں انسان آزاد پیدا ہوا ہے، وہ اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزارے گا، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی دین نہیں، یہ سب فراڈ اور دھوکہ ہے۔ اس وجہ سے ان کے پیغام کو لادینیت کہا جاتا ہے، اور ایسے بندے کو لادین کہا جاتا ہے، اور جو دہریت کے اعتبار سے اس کو دہری کہا جاتا ہے۔
انگریزی زبان میں ایتھیزم اس کو کہا جاتا ہے، خدا کا انکار۔ تھیوس یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، وہاں سے یہ لفظ جو ہے انگریزی زبان میں آیا۔ خدا کو کہا جاتا ہے تھیوس، تو ایتھیزم یعنی خدا کا انکار، خدا کوئی نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے۔ سبب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو الحاد کی 3 بڑی بڑی قسمیں بنتی ہیں، یعنی لوگ ملحد کیوں ہوتے ہیں، خدا کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر پرانے سے پرانا مذہب بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر خالق کائنات کا تصور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے جی سب سے پرانا مذہب جو ہے وہ ہندو مذہب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندو مذہب کے اندر خالق کائنات کا تصور موجود ہے، وہ برہما کو خالق کائنات مانتے ہیں۔ تو پرانے سے پرانا مذہب جو ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر خدا کا تصور کسی نہ کسی رنگ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، دہری ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو 3 سبب جو ہیں وہ بڑے بڑے سامنے آئے ہیں۔ بعض لوگ تو علمی اعتبار سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا، ان کے ذہن میں کسی نے کوئی بات ڈالی اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ مجھے آنا چاہیے، جواب نہیں آتا تو وہ مذہب کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں یہ مذہب ہی جھوٹا ہے۔ اب ہم یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جسے آئنسٹائن کے اصول وغیرہ جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہوں یا ان کے جواب آتے ہوں، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو۔ بہت کو پڑھا لکھا بندہ ہوگا، کوئی سائنس وغیرہ کو جانتا ہوگا تو اسے پتا ہو، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں؟ بھی ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا، یہ کہاں کا توقع کہ میں اس کا انکار کر دوں؟ بڑی باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن وہ چونکہ سمجھتا ہے کہ میری عقل کل ہے، جس چیز کا جواب مجھے نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے ہی دھوکا، وہ ہے ہی فراڈ، وہ حقیقت ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ انسانوں کا ذہنی لیول جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک انسان بڑی باریک سی بات آسانی سے سمجھ جاتا ہے اور ایک انسان موٹی سی بات جو ہے وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا وہ انکار کر دے؟ ماں باپ کی بات کسی وقت سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ماں باپ کا انکار کر دیں، یہ تو کوئی توقع نہیں نہ بنتا۔ بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ علمی اعتبار سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے منکر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبب جو ہے وہ نفسانی الحاد ہے، یعنی بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہو، ہم جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ مذہب اس چیز کے اوپر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے کچھ اصول اور ضابطے، ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے میں اسلام کو پیش کروں گا۔ اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے اندر، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آزمائش کی، اس کے اندر کوئی اس طرح کی خاصیت رکھی کہ وہ مردوں کی طرف مائل ہے۔ اسلام تو حرام کہتا ہے اس کو،
فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، سزا قتل ہے اس کی۔ کسی کو موقع ملتا ہے بدکاری کرنے کا، زنا کرنے کا عورت سے، وہ اس کا شوقین ہے، اسلام اس کو بھی حرام کہتا ہے، لیکن وہ آرزو رکھتا ہے مجھے موقع ملے اور میں جو ہے وہ اپنا کام کروں۔ اب مذہب سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن مذہب رکاوٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے مذہب کا انکار کر دیتا ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ تو وہ پھر اپنی مرضی کرتا ہے، جی نہ خدا ہے ہی نہیں، مجھے کس نے پوچھنا ہے۔ یہ ہے نفسانی الحاد۔ زیادہ تر جو ملحد ہیں وہ اسی طرح کے، شراب پینے کی ان کو آرزو ہوئی، تمنا ہوئی، بدکاری کی ان کو تمنا ہوئی، موقع ملا، تو اب وہ مذہب کو آڑ سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہیں وہ ملحد وہ اسی قسم کے آپ کو ملیں گے، علمی الحاد والے تھوڑے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بڑا مذہبی نوجوان، وہ الحاد کے اوپر تحقیق کرنا شروع ہوا، مقالہ اس نے یونیورسٹی کے اندر لکھا، لیکن وہ لکھتے لکھتے جو ہے مجھے پتا چلا کہ وہ تو ملحد ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے رابطہ کیا، ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہم، میں نے کہا یار مجھے موقع دو، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سوالات ہیں جو ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں اگر آپ سے ملوں گا ہو سکتا ہے میں اور پکا ہو جاؤں۔ میں نے یار کوئی مسئلہ نہیں، چلیں موقع تو دے۔ خیر اس نے وعدہ کیا میرے پاس آنے کا، لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں۔ لیکن اس نوجوان کے گھر سے جو رپورٹ ملی ہے وہ کیا ہے، ساری ساری رات وہ جاگتا ہے اور ساری ساری رات وہ فلمیں دیکھتا ہے، دن کو سوتا ہے، رات کو وہ جاگتا ہے۔ مجھے پھر سمجھ آئی کہ اصل میں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ چاہتا تھا آزادی، اور مذہب سب سے بڑی رکاوٹ۔ بہرحال جب وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اس کو سمجھا پاؤں، لیکن یعنی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تیسری قسم ہے نفسیاتی الحاد۔ بعض انسانوں کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اور وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا، میرے شاگرد لاہور میں ایک جگہ پر جمعہ پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون جمعہ پڑھتی ہیں تو بڑی مذہبی ہیں، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں قاری صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے انہوں نے بلا لیا، مجھ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے، مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، مذہبی لڑکی ہے، یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آتی تھی میرے ساتھ، اس کی شادی کر دی خالہ کے گھر میں، تو اس کو ہو گئی ہے طلاق۔ تو اب وہ کہتی ہے کہ اگر خدا ہوتا تو مجھے طلاق نہ ہوتی۔ یعنی یہ اس کی نفسیات پر اثر پڑا، حالانکہ وہ کوئی دنیا کی پہلی خاتون تھی جس کو طلاق ہوئی ہے، لیکن شیطان نے اپنا داؤ لگایا اور وہ اس داؤ کے اندر آ گئی۔ بچپن میں کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہوا، کسی مذہبی آدمی نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی، تو بڑا ہو کر جو ہے اس نے کہا کہ یہ مذہبی لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، مذہب تو سکھاتا ہی ہے، مذہب تو شاید ہی کچھ نہیں، تو اس نے جو ہے مذہب کا انکار کر دیا، یہ مذہب یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ کوئی دھماکہ ہوا، اس کو کوئی عزیز و اقارب جو ہے وہ اس دھماکے کے اندر مارا گیا، اگر خدا ہوتا تو میرا یہ بیٹا کیوں وہاں پر مرتا؟ وہ خدا کا انکار، یہ نفسیاتی الحاد ہے۔ یعنی بعض لوگ جو اس وجہ سے ملحد ہو جاتے ہیں۔ پھیلاؤ کے مختلف اسباب ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں،
ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں دلائل کی طرف آتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہم نے گفتگو کرنی ہے یا جب ان کو سمجھانا ہے تو کیا طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے، کیا دلائل ہونے چاہیے، پھر ان کے سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وجود باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ان کے ساتھ ہمارا ایک بنیادی جو ہے وہ اختلاف ہے، اور بھی کئی اختلافات ہیں، لیکن چونکہ الحاد کے اندر سب سے بنیادی حیثیت جو ہے وہ اس چیز کو ہے، اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے جب الحاد کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ آسان طریقہ بھی ہے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا، بالکل آسان طریقہ۔ میری گفتگو ہوئی ملحد کے ساتھ ایک گروپ میں، تو اس نے کہا جی وجود باری تعالیٰ پر دلیل پیش کرو کہ خدا ہے۔ وہ بالکل آسان طریقہ ہے اور بس 1-2 منٹ کے اندر جو ہے وہ بات ختم ہو سکتی ہے، جیسا کہ میری ہو گئی اس کے ساتھ۔ میں نے کہا جی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر دنیا کے سب سے سچے ترین انسان نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں یہ واقعی آپ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، پہلے بھی ایک دفعہ میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے کہا جی جواب اس کا کیا ہے آپ کے پاس؟ بھئی ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور سچا آدمی جب کوئی خبر دے تو بتائیں کون سی عقل کہتی ہے کہ اس کی بات کو رد کرنا ہے؟ وہ ظاہر عقلی بات کو مانتے ہیں نا۔ بھئی ایک بندہ سچا ہے اور وہ مجھے بتا رہا ہے باہر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بات مان لینی چاہیے یا میں کہوں کہ نہیں تو غلط کہہ رہا ہے؟ کوئی بھی منطق یہ نہیں کہتی کہ وہ جھوٹ بول غلط کہہ رہا ہے، اس کی بات کا انکار۔ ہر مذہب، ہر انسان یہ کہتا ہے اگر وہ بندہ سچا ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا دنیا کا سچا ترین وہ انسان ہے، تو انہوں نے بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے میری طرف۔ معراج کی رات ان کی گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ سے، تو بتاؤ مجھے ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ یعنی ایک چھوٹا سا آسان سا طریقہ ہے، لیکن بعض افراد کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے مختلف دلائل کے۔ تو پہلی دلیل جو ہم پیش کرتے ہیں ان کے لیے وہ ہے فطرت، یعنی انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل رکھے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام رکھا ہوا ہے، فطرت کے اندر یہ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی چھوٹے سے بچے کو جس کو باہر والا ماحول جو ہے میسر نہیں آیا، اس کو آپ کسی ایسی جگہ پر رکھیں اور اس کی پرورش کریں جہاں پر باہر سے اس کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہے، تو جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے گا تو آپ اس سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ کیا تو خود بخود ایسا بن گیا ہے، تجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا کہ تجھے کسی نے بنایا ہے؟ تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں خود بخود بن گیا۔ وہ جب غور کرے گا اپنے اوپر، اپنے جسم پر، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا، اپنے ہاتھ پر، اپنے چہرے پر، اپنی ٹانگوں پر، اپنے ایک ایک عضو پر۔ وفی انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے نفسوں میں نے دلائل رکھے۔ تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں خود بخود بن گیا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم خود بخود بن گئے، ہمیں کسی نے نہیں بنایا۔ ان کے علم کے بارے میں اگر آپ کہیں نا کبھی کہ یہ خود بخود جو ہے وہ تجھے مل گیا، تو نے کوئی محنت نہیں کی کسی یونیورسٹی میں، تو لڑ پڑیں گے آپ کے ساتھ، نہیں خود بخود میں نہیں فیساں پر گیا نہیں ہوتے، میں نے 16 سال لگائے وہاں پر، دن رات ایک ہی ہے، مجھے تم کیسے کہہ سکتے ہو مجھے خود بخود ہی آ گیا؟ اپنے لیے وہ مانتے نہیں ہیں خود بخود، اور پوری کائنات کے لیے وہ مان رہے ہوتے ہیں خود بخود۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے. آگے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اس کو جو ہے وہ یہودی عیسائی یا مجوسی، یعنی باہر کے اثرات کے نتیجے میں، وہ باہر کے ماحول کے نتیجے میں وہ نظریات قائم کرتا ہے. اگر اس کو باہر کا ماحول میسر نہ ہو تو وہ وجود باری تعالیٰ کو، وہ اپنے خالق کو مانے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے. ملحدین کی جانب سے یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل رکھے ہیں، توحید رکھی ہے، تو پھر نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ بھی پھر تو انسان جو ہے وہ خود بخود جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر نبی کیوں آتے ہیں؟ بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر جو ہے وہ یہ چیز رکھ دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ فطرت کے اندر رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ فطرت کے اوپر ان کی توجہ دلا سکے، حجت تمام کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پکڑ کرتا ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم کوئی پیغمبر نہ بھیج دیں، رسول نہ بھیج دیں، ہم عذاب نہیں دیتے، سزا نہیں دیتے لوگوں کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ویسے بھی حساب لے سکتا تھا بغیر نبیوں کے، بالکل ٹھیک ہے کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ ہمیں سہولت دی ہے کہ تمہارے پاس ایک اور دلیل جو ہے وہ آ جائے. تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس آنکھوں کی روشنی موجود ہے، اس کی نظر سے ہی ہے، رات کا اندھیرا ہو، لائٹیں بند کر دی جائیں، ہم ایک اندھیرے کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، تو کیا ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ہمیں کچھ دکھائیں گی؟ یعنی آنکھیں ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہمیں دیکھنے کے لیے خارجی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی ہے، اپنے دلائل رکھے ہیں، اس کے باوجود اس فطرت کو کام میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان کیا ہے. یہاں سے اس سوال کا بھی جواب ہمیں مل جاتا ہے جو ملحدین کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے، اور غیر مسلم دیگر جو وہ بھی اٹھاتے ہیں مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے. اچھا آپ کہتے ہیں جی ساری دنیا کے لیے آپ کا مذہب ہے، تو بتاؤ پھر جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. بھئی ان کے لیے اصول قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. مسند احمد کی حدیث کے مطابق وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں پر ان کا امتحان ہوگا. زمانہ فطرت کے اندر فوت ہونے والے لوگ، یعنی ایسا زمانہ جس زمانے میں نبی موجود نہیں ہے، لوگوں تک حق کا پیغام نہیں پہنچا، اس زمانے میں فوت ہونے والے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جب حجت پیش کریں گے نا، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے جہنم کے اندر چھلانگ لگاؤ. جو چھلانگ لگا دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، جو نہیں چھلانگ لگائیں گے ان کو جہنم کے اندر پھینکے. انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہے کہ نہیں مانا؟ یعنی ان کا وہاں پر جو ہے وہ امتحان ہو جائے گا، وہاں پر بھی آزمائش ہوگی ان کی. یہ استثنائی شکل ہے کیونکہ وہ دارالامتحان نہیں ہے، دارالامتحان یہ ہے، لیکن یہ ایک استثنائی شکل ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کرتا ہے تو یہ ہے جی اس کا جواب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز عذاب نہیں دے گا. ہاں جب اس کا امتحان ہو جائے گا وہاں پر پھر اس کو عذاب دیا جائے گا. ایک سوال یہ بھی آتا ہے ملحدین کی جانب سے اس دلیل کے اوپر کہ اگر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی ہے، اپنے وجود کے دلائل رکھے ہیں، تو پھر ہم خارج کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ منکر کیوں ہیں؟
خدا کے اگر انسان کی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے تو ملحدین ہمیں کیوں مل رہے ہیں؟ کیوں لوگ ملحد ہو رہے ہیں؟ بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے یہ توحید اپنے وجود کے دلائل، لیکن اگر کوئی انسان اپنی فطرت خراب کر لے تو پھر مثال کے طور پر حیا جو ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، یہ آپ کے سامنے کپڑے نہیں اتارے گا. 2 سال کا 3 سال کا بچی جو ہے وہ پاپا آپ دوسرے کمرے میں جائیں میں نے کپڑے چینج کرنے، چھوٹی سی بچی. لیکن وہی بچی اگر 25-26 سال کی ہو جائے، 30 سال کی ہو کر الف ننگی ہو کر چلے پھرے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کی فطرت کے اندر حیا نہیں تھی؟ بھئی حیا تھی، اس نے خراب کر لی ہوئی ہے. اسی چیز کو سمجھانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ رکھا ہے کہ تم نے جو اپنی فطرت خراب کر لی ہوئی ہے نا اس کو سیدھا کرو. تو خارج کے اندر جو ہمیں انکار مل رہا ہے، باہر دنیا میں ہمیں جو لوگ ملحد مل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت خراب کر بیٹھے ہیں. شراب انسان جو ہے وہ پہلی مرتبہ پیے گا نا تو اس کو کیا آئے گی، الٹی آئے گی اور اس طرح عجیب و غریب قسم کا منہ بنائے گا. لیکن اگر وہ باز نہ آئے، بار بار اس کو پیے تو پھر اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کی فطرت خراب ہو چکی ہے. اب وہ خرابی کو مزہ سمجھ رہا ہے. دوسری دلیل وجود باری تعالیٰ کے اوپر وہ ہے مخلوق کی دلالت. خالق کی چیزیں جو ہیں یہ اپنے آپ نہیں بنتی، اس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہوتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ کیسے خود بخود بن گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، ہر چیز اللہ نے پیدا کی. بے شمار دلائل ہے قرآن مجید کے اندر. ایک بدوی سے سوال ہوا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بدوی کا قول نقل کیا. اس سے کسی نے پوچھا مت دلیل علی وجود الرب، وجود باری تعالیٰ کے اوپر کون سی دلیل ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ، مینگنی دیکھ کر تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے، پاؤں کے نشان دیکھ کر تو کہتا ہے کہ انسان یہاں سے گزرا ہے. اتنی بڑی کائنات دیکھ کر تو نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے اس کو بنایا، خدا موجود ہے. نشانات دیکھ کر تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہوئے ہیں، تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر تجھے یہ کہتے ہوئے کیا شرم آتی ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنی مخلوقات ہیں. فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر اس کے لیے ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلا ہے. تو مخلوق جو ہے وہ دلالت کرتی ہے اپنے خالق کے اوپر. یہ یہاں پر کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں خود بخود نہیں بنی. آج انسان خود بخود کیوں نہیں بنتے بھائی؟ آج انسان خود بخود کیوں نہیں بنتے؟ تو یہ صرف ایک مفروضہ ہے، صرف ایک مفروضہ ہے کہ کائنات جو خود بخود بن گئی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم سوالات کے زمرے میں تفصیلی روشنی ڈالیں گے. اور یہاں پر جو سوال دوسرا کیا جاتا ہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں ہر چیز کو خدا نے بنایا، تو پھر بتاؤ خدا کو کس نے بنایا ہے؟ یہ بھی ملحدین کی جانب سے سوال آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سوالوں کی ترتیب کے اندر جو ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں گے. تیسری دلیل جو وجود باری تعالیٰ پر وہ ہے اہتمام، یعنی اس کائنات کا جو طریقہ کار ہے، بناوٹ ہے. ایک ہے اس کی تخلیق، ایک ہے اس کی بناوٹ. یہ چل کیسے رہی ہے؟ کوئی بھی مشین اگر وہ چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے. جب اس پر کنٹرول ختم ہوتا ہے تو وہ مشین جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے چھوڑ جاتی ہے. جب تک وہ کنٹرول کے اندر ہے تو وہ صحیح چلتی رہے. یہ کائنات بقول سائنسدانوں کے اربوں خربوں سال پہلے سے بنی ہوئی ہے.
لو جی اس وقت سے لے کر جو ہے آج تک جو ہے وہ بالکل 100% پرفیکٹ طریقے سے چل رہی ہے۔ خود سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر یہ کائنات کا یہ نظام جو ہے یہ ایک ذرہ آگے پیچھے ہو جائے نا، یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یار یہ کون سی ایسی چیز ہے جو اربوں خربوں سالوں سے خود بخود چل رہی ہو اور وہ پرفیکٹ چل رہی ہو، اور اس کے بارے میں یہ نظریہ بھی ہو کہ اس کا ایک ذرہ آگے پیچھے ہو گیا نا تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ کسی نے کہا تھا، ایک ملحد کے ساتھ گفتگو ہوئی تو کہا میں ٹائم تھا فرض کریں 10 بجے جی ہماری گفتگو شروع ہوگی، چلیں جی، تو وہ عالم دین جو ہے نا وہ 12 بجے پہنچے۔ لو جی 10 بجے کا ٹائم تھا، آپ اتنے لیٹ کیوں آئے؟ میں نا اصل میں کشتی سے آ رہا تھا تو وہ لیٹ ہو گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی جو ہے نا وہ آتی ہے اور سامان جو ہے خود بخود لوڈ کرتی ہے اور دریا کے دوسرے کنارے پر جاتی ہے اور خود بخود اتارتی ہے اور پھر وہاں سے واپس تو میں اصل میں نا اس چکر کے اندر پھنس گیا۔ اللہ بول سا تو دماغ خراب ہے، کشتی بھی کدی اس طرح کر سکتی؟ خود بخود جو ہے وہ چل سکتی، خود بخود جو سامان لوڈ کرے اور اتارے، ایسا ہو سکتا؟ کیونکہ پھر ساری کائنات کی میں خود بخود چل رہی ہے۔ ایک کشتی کو تو نہیں مان سکتا کہ وہ خود بخود یہ کام کر رہی ہے، تو یہ ساری کائنات کیسے خود بخود چل رہی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے، جو مہارت، یہ جتنی بھی سیارے ہیں یہ اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق، جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو پیدا کیا، بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کائنات کا جو چلنا ہے، اس کا آج تک قائم رہنا، یہ بھی دلیل ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے۔ چوتھی دلیل جو ہے وہ ہے نبوت کے دلائل، جس کو میں نے شروع میں اختصار کے ساتھ پیش کیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی سچائی کے جو دلائل دیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقرر کیا ہے، اگر تم ہمیں نہیں مانو گے تمہارے اوپر یہ عذاب آ جائے گا، یہ اگر مانو گے تو تمہیں یہ سہولتیں مل جائیں گی، یہ ہو جائے گا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ان کے پیچھے خدا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، تو ان کے دشمن ہمیشہ تباہ کیوں ہوئے؟ ان کی قوموں پر ہمیشہ عذاب کیوں آیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے خدا ہے، ہمیں خالق کائنات نے مقرر کیا ہے، اس نے اپنی توحید کی طرف بلانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہم تمہیں توحید کی نہیں مانو گے تو پھر وہ ناراض ہو جائے گا تم سے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگر خدا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر ہر مرتبہ جو ہے وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ ان کے ماننے والے کامیاب ہیں اور جو انکار کرنے والے وہی تباہ ہوئے ہیں ہر مرتبہ، ایسا کیوں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات پیش کیے، اور معجزات جو ہیں وہ لوگوں کو عاجز کر دیتے ہیں، یعنی اگر ان کے ساتھ خدا نہیں ہے یا خدا کا وجود نہیں ہے تو وہ کیسے اس کائنات کے اصول کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے؟ جو خالق ہے وہی اصول کو توڑ، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے بھلا؟ کوئی اصول نہیں ہے پتھر سے اونٹنی پیدا ہو، لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جائے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی سائنس جو ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کوئی اصول نہیں ہے۔ لیکن نبیوں نے یہ معجزہ دکھایا اللہ کے حکم سے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا موجود ہے جس کا ان کے اوپر کنٹرول ہے، وہ جب چاہے ان کی حقیقت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ملحدین کے سامنے جب یہ دلیل رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے سوال آتا، ہو سکتا ہے یہ جادو ہو، ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے یہ جادو ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کن سے تھا بھائی؟
اگر یہ جادو ہوتا تو جادوگر جو ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لاتے. جادو کے اندر چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، معجزے کے اندر چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. جو انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی جادوگروں نے، قرآن کے اندر فسحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ لاٹھیاں ادھر ہی تھیں وہ. لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ حقیقت کے اندر سانپ بنی تھی، اور جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ ہم اپنے فن کے ماہر ہیں، یہ جادو نہیں ہے. یہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے نا بالکل صحیح کر رہا ہے. آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہمارا ہے. بھئی جادو اور معجزے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو فرق یہ ہے. دوسرا، جادوگر یہ ایک فن ہے. جادو جو ہے یہ ایک فن ہے. اس کے اندر جو جتنی محنت کرتا ہے نا اتنا وہ آگے نکل جاتا ہے. جبکہ معجزہ کوئی فن نہیں ہے، نہ ہی نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہ دکھا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، اس وقت ہی وہ دکھاتا ہے. کوئی فن سے انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوتا. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم جو ہے معجزہ نہیں دکھا سکتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب وہ چاہے گا دکھا. جبکہ جادو جو ہے وہ فن ہے، مہارت ہے. جادوگر جو ہے دور حاضر کے اندر جادوگر موجود ہیں. آپ کسی بھی جادوگر کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیا آپ کو وہ گندا نظر آئے گا یا صاف ستھرا نظر آئے گا؟ وہ آپ کو توحید پرست نظر آئے گا یا مشرک نظر آئے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء وہ گندے رہتے تھے کہ صاف ستھرے رہتے تھے؟ ان کے اندر توحید پائی جاتی تھی یا شرک پایا جاتا ہے؟ یہ اور اس طرح کی دیگر کئی چیزیں ہیں جو جادو اور معجزے کے اندر جو فرق کرتی ہیں. تو یہ جادو ہرگز نہیں ہوتا. نبیوں نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ بھی دلیل ہیں. اگر خدا کوئی نہیں ہے تو وہ خدا کے کہنے کے مطابق کیوں کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر ایسا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ کہتے رہیں گے فلاں چیز فلاں نے پیدا کی، فلاں کا خالق اللہ نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی. ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے. کیوں جی؟ اب سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، یہ امام مسلم نے لکھا ہے، حدیث وہاں پر موجود ہے. 1000 سال پہلے سے یہ حدیث موجود ہے. اور آج ہمارے زمانے میں ہم سے لوگ سوال کر رہے ہیں اچھا تم کہتے ہو کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا، بتاؤ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا اگر خدا نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے یہ 1400 سال بعد آنے والا جملہ جو ہے وہ بتا دیا؟ بھائی اگر یہ اللہ کے بتانے کے بغیر ہے، خالق کوئی نہیں ہے، تو پھر کیسے پتا چلا ان کو کہ 14 سال کے بعد ایسا سوال ہوگا؟ اور یہ عام سوال ہوگا. اور اس طرح کی دیگر کئی پیشین کو فحاشی، عریانی، قتل و غارت اور کئی چیزیں ہیں، وہ اس موضوع پر جو ہے وہ آپ کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اہل علم جو اس پر گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں. ہم آتے ہیں اب ملحدین کے سوالات کی جانب. وہ کون کون سے سوالات کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک مشہور جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ سوال ہوتا ہے ان کا کہ اگر ہر چیز کو کسی نے بنایا تو بتاؤ پھر خدا کو کس نے بنایا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال ان کا جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے نا وہ الٹ ہو گیا ہے. وہ کیسے؟ اس کائنات کو وہ بغیر خالق کے مان رہے ہیں، اور خالق کو بغیر خالق کے نہیں مان سکتے. وہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود بنی ہے، اس کا وجود ہے. تو خالق کو ماننے کے لیے شرط لگا رہے ہیں کہ بتاؤ اس کو کس نے بنایا؟ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتاؤ اس کو کس نے بنایا؟ دوسرے انداز سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے، کسی بھی چیز کی جب آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں گے تو کئی سوالات اس کے بارے میں خود بخود ختم ہو جائیں گے. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے. آپ سے ایک بندہ جو ہے جس کو موبائل کا نہیں پتا وہ سوال کرے، فرض کریں
یہ موبائل کس درخت پر اگتا ہے، اگر آپ سے وہ یہ سوال کرے تو کیا جواب ہوگا جی اس کا؟ اگر وہ یہ پوچھے آپ سے کہ یہ کس درخت پر اگتا ہے یا کس کھیتی سے نکلتا ہے، جس کو اس کا نہیں پتا، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو بتائیں گے یہ چیز کیا ہے۔ جب آپ اس کو بتائیں گے نا یہ چیز کیا ہے، تو پھر وہ اپنے سوال پر کیا ہوگا؟ ہنسے گا، اوہو یا میرا تو سوال ہی فضول ہے۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شے کیا ہے، تو وہ خود بخود اپنے سوال پر کیا ہوگا؟ شرمندہ ہوگا، نہیں یار میں تو سوال ہی فضول کیتا ہے، ایسے درختاں تے لگتا ہی نہیں، نہ یہ کھیتی میں اگتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیفینیشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آپ سمجھ جائیں گے اور مسلمانوں کا عقیدہ سمجھ جائیں گے تو یہ سوال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کے اندر ایک لفظ استعمال کیا ہے، اللہ الصمد۔ صمد کا مطلب ہے جس کو اپنے وجود کے اندر کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ اب جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعریف سمجھ لی کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کو اپنے وجود کے اندر کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، تو اب کیا یہ سوال بن سکتا ہے کہ اللہ کا خالق کون ہے؟ بھی ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کسی نے بنایا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اس نے سب کو بنایا ہے۔ یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ مخلوق کے بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ بوتل کس نے بنائی ہے، یہ کمپیوٹر کس نے بنایا ہے، یہ مخلوق ہیں، ان کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں آپ، لیکن خالق کے بارے میں جو خود اس نے اپنا تعارف کروایا اور جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کے اوپر آپ سوال کریں۔ کرتے کیا ہیں؟ ان کی بڑی خرابی کیا ہے ملحدین کی اور دیگر غیر مسلموں کی؟ وہ اپنے ذہن کے اندر ایک نظریہ قائم کرتے ہیں مسلمانوں کا اور اس کے اوپر سوالات داغنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے سامنے اصل عقیدہ پیش، جب وہ یہ سوال کریں آپ ان کو کہیں یار خدا کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اب سوال کرو کیا کرنا ہے۔ کیا اس پر یہ سوال ہوتا ہے؟ ہم تو بھائی مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ ہاں اگر یہ کوئی مانے گا پھر اس سے سوال کریں، اگر اس کو کسی نے بنایا ہے تو بتاؤ وہ کون ہے، پھر وہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو بعض چیزیں جو ہیں جب ان کی ڈیفینیشن اور تعریف سامنے آ جائے تو خود بخود اس کے بارے میں سوالات کئی جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کی جانب سے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی خدا کوئی نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ جی نظر نہیں آتا۔ یہ بھی ایک بڑا معروف ان کی جانب سے سوال ہے، خدا جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس لیے خدا کا وجود جو ہے وہ درست نہیں۔ یہ اصول یعنی اس سارے سوال کی بنیاد یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ اصول کس منطق کے اندر ہے، کس سائنس کے اندر ہے، کون سی عقل جو ہے اس کو تسلیم کرتی ہے؟ بتاؤ ذرا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، لوگ ان کا وجود مانتے ہیں۔ آپ اس کو کہیں بھائی آپ کے اندر عقل ہے، شعور ہے، جی جی ہے، لو میں تو تھوڑا نا گل کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو عقل اور شعور؟ نہیں، عقل اور شعور نظر نہیں آ رہا۔ ایک بندے سے میری گفتگو کافی سال پہلے، اس نے نا، میں نے کہا یہ عقل اور شعور جو ہے نا یہ نظر نہیں آتا، اس کے باوجود آپ جو کر لو ہے عقل تے میں جی کت کہہ لو جی جڑا انسان دے سر دے وچ جڑا مغز ہوندا ہے، میں پھر تے مجھ جیڑی ہے وہ تے بہت ہی عقل مند ہونی چاہیے ہے۔ وہ اگر عقل اور شعور وہ مغز ہے پھر تو جس کا مغز انسانوں سے زیادہ ہے پھر اس کے اندر تو عقل زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر تماشے جو ہیں وہ لطیفے جو ہیں بڑے بن جاتے ہیں۔ بہرحال تو بے شمار ایسی چیزیں جس کو وہ خود بھی مانتے ہیں کہ نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود مانتے ہیں۔ لا آف گریوٹی ہے، کیسے شکل کہتے ہیں، لا آف گریوٹی کو سارے مانتے ہیں لیکن نظر آتی نہیں، کوئی نہیں نظر آتی، وجود مان رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی دھماکہ ہوا جی، بگ بینگ تھیوری جی، وہ جی بس جی تو کائنات بننا، بھائی دھماکہ ہوتا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں، بس اصول ہے
تو بھائی آپ ایمان بالغیب آپ کا موجود ہے یہاں پر، اگر مسلمان ایمان بالغیب کی بات کریں تو آپ اس پر 100 سوالات اٹھاتے ہیں. آپ نے دھماکہ ہوتا دیکھا نہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا ہے. ایک اور انداز سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے یہ نظر نہیں آتا، یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ ہم اس مسجد کے حال کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی ایک آدمی موجود ہو تو وہ ساری مسجد کو دیکھے، کونے کھدرے ہر چیز کو دیکھ لے، وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس مسجد کے حال میں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. وہ دعویٰ کر سکتا ہے. ایک بندے نے مسجد کا صرف ایک کونا، بلکہ ایک کونے کی ایک اینٹ والی جگہ صرف اس کو دیکھا ہے، باقی چیزیں جو ہیں باقی طرف اس نے نظر نہیں دوڑائی، تو کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس حال کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ عقلی اعتبار سے سوچیں، وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ کائنات خود سائنسدان کہتے ہیں ہم 2 یا 3 یا 4% ابھی تک دیکھ سکے ہیں، اور 94-95% کائنات ابھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا؟ بھائی خدا موجود نہیں ہے، پوری کائنات تو ابھی وہ دیکھ ہی نہیں سکے، دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ خود کہتے ہیں ہم نے پوری کائنات ابھی تو دیکھی نہیں، 2-4% جو ابھی ہم کائنات کو دیکھ سکیں. تو یہ ان کا دعویٰ ہی بنیادی طور پر اصولی طور پر غلط ثابت ہوتا ہے. تیسرے انداز سے اگر آپ سمجھیں، کچھ عرصہ پہلے تک یہ فضا کے اندر جو اڑنے والے جراثیم ہیں یا ہمارے سانس کے ذریعے جراثیم جو آتے جاتے ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن جب وہ خوردبین ایجاد ہوئی تو لوگوں کو نظر آنا شروع. ابھی بھی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس مخصوص آلے سے اگر ہم دیکھیں گے تو فرض کریں اس مخصوص آلے سے دیکھنے کا وقت جو ہے وہ مغرب کی نماز کا ہے، فرض کیجئے تو مغرب سے پہلے ہم جو ہے یہ دعویٰ کریں کہ جی یہ جراثیم فضا کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن مغرب کی نماز کے وقت جو ہے جب ہم خوردبین سے دیکھیں گے اور وہ پھر ہمیں نظر آ جائیں گے تو پھر ہمارا دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا نا پہلا، کہ نہیں ثابت ہوگا؟ یہ انکار بن سکتا ہے پھر کہ نہیں بن سکتا؟ کوئی نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیاوی آنکھ کے ساتھ ہم دیکھ نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، لیکن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ایک چیز جو پہلے نظر نہ آ رہی ہو کچھ عرصے کے بعد نظر آنا شروع ہو جائے، اس چیز کا انکار ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آئے گا. اس لیے اصولی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا. ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں، اللہ جو ہے وہ جیسے میں نے نظر نہیں آتا اس لیے وہ ماننے کے قابل نہیں ہے. ایک جو ہے کہ اللہ پھر نظر آتا کیوں نہیں؟ اللہ غیب کیوں، نظر کیوں نہیں آتا جی، سامنے کیوں نہیں؟ اگر اللہ ہے تو آ کیوں نہیں جاتا؟ بھئی اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ کیا کہتا ہے جو کافر ہوتا ہے؟ یا اللہ ایک باری مینوں جڑا نا پیچھے جان دے، میں موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اب اس کا وقت ختم ہو گیا. یعنی جب اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. فرشتے جب اس کو نظر آ جاتے ہیں، وہ لینے کے لیے آگے ہیں، تو اس وقت وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے غلط طریقے سے زندگی گزاری ہے، لیکن وہ موقع اس نے ہاتھ سے ختم کر دیا ہوا اس وقت. اسلام کے مطابق یہ کائنات جو بنی ہے، یہ دنیا بنی ہے انسان کی آزمائش کے لیے بنی ہے. فرشتے نظر آ جائیں تو اس کی آزمائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جاتا تو آزمائش رہتی باقی بندے کی. انسان کی تو آزمائش، تو کائنات تو بنی ہے آزمائش کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خطبے کے اندر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی یہ اس کے ساتھ جوڑا ہے. یہ کائنات آزمائش کے لیے بنی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اگر خالق کائنات سامنے آ جاتا تو یہ ابتلا ختم. قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا تو وہاں پر پھر ابتلا، وہاں پر تو پھر نتیجہ نکلے گا بھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا بھائی، کیونکہ نظر آنے کے بعد پھر انسانوں کی آزمائش وہ ختم ہو جائے گی. اور اسلام کے مطابق انسان دنیا کے اندر آزمائش کے لیے آیا ہے. چوتھا سوال، کائنات جو ہے نا یہ اتفاقاً دھماکہ ہوا، بگ بینگ تھیوری جیسا کہ میں نے بتایا. تو یہ بڑی بنیادی دلیل جو ہے وہ اپنے طور سے پیش کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ عطا کی تو پتہ چلا کہ سب سے فضول دلیل ان کی یہ ہے، سب سے فضول دلیل ان کی ہے. اچھا جی، 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ دھماکہ ہوا جی، کائنات بننا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی، دھماکے سے کائنات بننا شروع ہو گئی. اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ دھماکہ کیا کسی نے نہیں ہے، خود بخود ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دھماکہ کیا کسی نے نہیں ہے، خود بخود ہو گیا ہے؟ دھماکہ ہوا، کائنات بننا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی، ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دھماکہ کرنے والا کوئی نہیں ہے پیچھے؟ زیادہ سے زیادہ کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے؟ آپ کو موبائل بنانے کا طریقہ معلوم ہو جائے تو کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود بن گیا، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، کہ مجھے اس کا طریقہ پتہ چل گیا؟ بگ بینگ تھیوری گفتگو کرتی ہے طریقہ کار کے اوپر. پیدا کس نے کیا ہے بگ بینگ تھیوری اس پر گفتگو نہیں کرتی. بنائی کس نے ہے کائنات اس پر گفتگو نہیں کرتی. بگ بینگ تھیوری دھماکہ وہ طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ موبائل کے بننے کا طریقہ پتہ چل گیا ہے، اس سے یہ آپ نے کیسے نتیجہ نکالا کہ اس کو بنایا کسی نے نہیں؟ یہ زیادہ سے زیادہ طریقہ کار کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں. گو کہ ابھی یہ ایک تھیوری ہے، یہ لا نہیں ہے، سائنسی لا نہیں ہے، سائنسدان اس پر متفق نہیں ہے. ابھی یہ تھیوری ہے، اور تھیوری یہ مفروضہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. کہتے ہیں جی دھماکہ ہوا، اتفاقاً دھماکہ ہوا اور کائنات بننا شروع ہو گئی. اتفاق کیا ہے؟ ہمارے شیخ اور استاذ محدث حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان کا اسکول کا ایک کلاس فیلو تھا. وہ اسکول کی تعلیم کے اندر آگے چلا گیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے جو ہے وہ چن لیا. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں گاؤں میں گیا تو اس میرے ساتھی نے آڑت کی دکان جو ہے وہ آڑت ڈالی ہوئی تھی، تو وہاں پر میری ملاقات ہو گئی. تو وہ چونکہ اسکول کالج سے پڑھ کر آیا تھا تو بات چیت ہوئی، گفتگو ہوتے ہوتے نا خالق کائنات کے اوپر جو ہے وہ چل نکلی. اس نے کہا یہ تو کائنات دھماکے سے اتفاقاً جو ہے یہ بنی ہے، کسی نے نہیں بنائی. استاد محترم نے سوال کیا، اچھا بتاؤ اتفاق کس کو کہتے ہیں؟ اتفاق تم کہتے ہو نا اتفاقاً یہ بنی، اتفاق کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کے وہم و گمان بھی ان کے اس طرح کا بھی سوال ہوگا. تو استاد جی نے کہا اچھا چلو میں بتاتا ہوں تمہیں اتفاق کیا ہوتا ہے. کہتے اتفاق یہ ہے کہ تم یہاں سے اردو بازار گئے ہو اپنے کام پر، کسی کام کی غرض سے، وہاں پر میں بھی اپنے کسی کام سے آیا ہوں، تو کسی دکان پر ہماری ملاقات ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اتفاق. یہ اتفاقاً ملاقات ہے، کیونکہ تم اپنے کام پر گئے ہو، میں اپنے کام کی غرض سے گئے، ہمارا ارادہ نہیں ہے ایک دوسرے سے ملنے کا، تو وہاں پر ملاقات ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں ہماری ہو گئی ملاقات. تو یہ ہوتا ہے اتفاق. تو مجھے بتاؤ کہ اتفاق رونما ہونے سے پہلے کم از کم کتنے وجود جو ہے وہ تم نے تسلیم کیے؟ 2، ایک میرا اور ایک اپنا. اتفاق رونما ہونے سے پہلے تم نے کم از کم 2 وجود تسلیم کیے، پھر اتفاق رونما ہوا ہے.
اور ہم تو تمہیں کہتے ہیں کہ اس اتفاق سے پہلے ایک وجود ہے، تم تو دو کی بات کر رہے ہو بھائی۔ یہ اگر اتفاق کی بات کرتے ہیں تو اتفاق بھائی، اتفاق سے پہلے بھی کسی چیز کا ہونا ضروری ہے اتفاق رونما ہونے کے لیے۔ اتفاق جو ہے یہ ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں مثالوں میں شاید کوئی ایک دفعہ بھی ہو، شاید وہ بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ 10 سکے لے لیں اور ہر سکے کے اوپر 1 2 3 4 10 تک گنتی لکھیں اور اپنی جیب میں ڈال لیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی مرتبہ آپ سکہ نکالیں، پہلا نکالا 1 نمبر نکلا، پھر آپ نے اس کو ڈالا ان سکوں کے اندر، پھر آپ نے نکالا 2 نمبر نکلا، پھر ڈالا، پھر نکالا 3 نمبر، یعنی اس ترتیب کے ساتھ 10 مرتبہ جو ہے وہ باری باری نکلیں۔ یہ اربوں کھربوں مرتبہ میں سے کتنی مرتبہ ہو سکتا ہے جی؟ کتنی مرتبہ یہ پورا جو ہے نا یہ ترتیب کے ساتھ آپ کے وہ نکل سکتے ہیں 10 کے 10 سکے؟ ایک مرتبہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اتفاق کے نتیجے میں ترتیب نہیں آتی۔ وہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ ہر چیز مرتب ہے؟ سورج بھی اپنی جگہ پر ہزاروں سالوں سے ہے، چاند بھی اپنی جگہ پر ہے، ستارے بھی، انسان بھی، ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ یہ کیسا اتفاق ہے؟ اور دھماکے کی بات کرتے ہیں، دھماکہ جو ہے وہ چیزوں کو سنوارتا ہے کہ بگاڑتا ہے؟ یار کون سا دنیا کا دھماکہ ہے جو چیزوں کو سنوارتا ہے؟ یہ اچھا دھماکہ ہوا ہے بھائی، ہر چیز یہ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر کئی سوالات ہیں وہ بھی موجود ہیں اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، میرا سنانا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔